الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات یہ تسبیح جو پڑھے گا اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اس کے دل کی مراد نیک حاجت بھی پوری ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ صلاۃ التسبیح اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ہر جمعہ یا سال میں ایک بار یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لو. رنج و مصیبت اور سختی کے وقت یہ نماز نہایت ہی مفید ہے. اس نماز کی 4 رکعت ہیں. سامعین و ناظرین، یہ بہترین وقت ہے. آپ کے پاس رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو اس لیے رمضان کو ختم ہونے سے پہلے ضرور اس نماز کو پڑھیں. یہ صلاۃ التسبیح کو ضرور، بہت بہترین وقت ہے. اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور جو بھی آپ کی دلی مراد نیک حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری فرمائیں گے. تو چلو شروع کرتے ہیں اس کی 4 صلاۃ التسبیح کی کیسے پڑھنا ہے. صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز ہوتی ہے. یہ کلمہ 75 مرتبہ مندرجہ ذیل طریقے پر زائد پڑھا جاتا ہے. مطلب کہ یہ کون سا کلمہ؟ سورہ فاتحہ. پہلے آپ کلمہ سن لیجئے، کون سا کلمات اس میں پڑھا جاتا ہے؟ 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اس کلمات کو 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ جو کلمات ہیں سامعین میرے اسلامی بہنوں اور بھائی، کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کلمات کو ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ، 75 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے. پہلے کیا ترتیب کیا ہے؟ اس کی 4 رکعت نماز کی نیت کرنا ہے. اس کے بعد صلاۃ التسبیح، پھر نیت بند کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ نیت بند کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ اس کلمات کو پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر اس کلمات کو پڑھنا ہے. اس کے بعد رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد، رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر اس کو پڑھ لینا ہے. اس کے بعد کھڑا ہو جانا ہے. رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قوما میں 10 مرتبہ اس کلمات کو پھر پڑھ لینا ہے. پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھ لینا ہے. اس کے بعد پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پھر پڑھ لینا ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر دوسری رکعت، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھ لینا. تو اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ 70 ٹائمز 75 مرتبہ اور پھر اسی تربیت سے چاروں رکعتوں میں اس کلمات کو پڑھنا ہے. یہ نماز مکروہ وقت کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. تو سامعین و ناظرین میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، کتنی ٹائم آپ کو پڑھنا ہے؟ 70 ٹائمز. ایک رکعت میں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح کی. ایک رکعت میں 75 ٹائمز اس کلمات مبارک کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ آنا چاہے. دوسری رکعت میں بھی 75 ٹائمز، جیسے تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. تو ایک رکعت جب آپ نے مکمل کر لی، تو آپ جب ایک رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوگے تو آپ کو پھر کیسے پڑھنا ہے اس کی ترتیب؟ پھر دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں پہلے الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ اس کو پھر پڑھ لینا، 15 مرتبہ. اور تیسری میں بھی 15 مرتبہ اور چوتھی میں بھی 15 مرتبہ. اس کے 15 مرتبہ جب آپ پڑھ لیا، پہلی رکعت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے
बिस्मिल्लाह अलहम्द शरीफ से पहले 15 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वल्लाहु अकबर तक 15 मरतबा इसको पढ़ लेना। उसके बाद अलहम्द शरीफ, और उसी तरतीब के साथ फिर उसी तरतीब के साथ 10 जो आप मैंने बताई उसी तरतीब के साथ इसको पढ़ना है। लेकिन तीसरी चौथी और दूसरी तीसरी और चौथी रकात में अलहम्द शरीफ से पहले 15 मरतबा इसको पढ़ना है। इसी तरह 75 मरतबा एक रकात में ये तरतीब पूरी कर लेनी है। उसके बाद सलाम फेरने के बाद आप दुरूद इस्तिगफार और खूब कसरत करें दुरूद शरीफ की। इस्तिगफार पहले पढ़ लें और दुरूद भी पढ़ लें। उसके बाद दुआ करें अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह रहमान, और जो भी आपकी नेक मुराद हाजत है ज़रूरत है अल्लाह ताला सगीरा और कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे, और दुनिया आखिरत के जो भी आपका मसला मसाइल है इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। तो सामीन नाज़रीन, वीडियो को खूब शेयर करें साहब की नए से, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।